رزق اللہ نے دینا ہے اور اللہ دے گا. رزق کے بارے میں پریشان نہ ہوا کریں کہ جی کہاں سے آئے گا، اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی میرے پاس آیا، بہت اچھی پرسنالٹی کی، لکھا پڑھا بندہ نظر آتا، مگر زاروں قطار ہونے بیٹھ گئے، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے. میں بھی پریشان ہوا کہ یہ بندہ بہت ہی دکھی ہے جو اتنا رو رہا ہے. خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ بیٹھے رو ہی رہے ہیں، آپ کوئی بات کریں. اس نے کہا جی میں ایک گورنمنٹ آفیسر تھا اور ان دنوں گولڈن شیک ہینڈ والی ترتیب چلی تھی کہ گورنمنٹ کہتی تھی کہ جو بندہ اپنی ریٹائرمنٹ لے لے گا ہم اسے منافع بھی دے دیں گے اور وہ پھر کوئی اور کام کر کے اپنی زندگی گزارے. گورنمنٹ کو فائدہ یہ تھا کہ ورکر کم ہو جائیں گے اور ورکر کو فائدہ یہ تھا کہ ایک ہی وقت میں پیسے مل جائیں گے تو مکان خرید لیں گے، بیٹی کی شادی کر لیں گے، یا فلاں کر لیں گے یا فلاں کر لیں گے. وہ کہنے لگا کہ مجھے تقریباً 16 لاکھ روپیہ ملے جو بینیفٹ کے تھے. میں نے اور بیوی نے مشورہ کیا کہ ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اور اپنے گزارے کے لیے میں کہیں پہ جاب کر لیتا ہوں چھوٹی موٹی، اور روٹی ہم کھا ہی لیں گے اور یہ پیسے بچوں کی تعلیم اور ان کی شادیوں کے کام. کہنے لگا کہ میرا ایک دوست تھا، میں نے کئی باتوں میں اس کو بھی بتا بیٹھا کہ مجھے گورنمنٹ سے 16 لاکھ ملے ہیں اور میں نے رکھ دیے. اب وہ بندہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ ایک کاروبار ہے اور بڑا نفع ہے اس میں، بڑا فائدہ ہے اس میں، بڑا فائدہ ہے، اور اگر تم پیسہ لگاؤ تو محنت میں کروں گا اور تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے پیسے مل جائیں گے. کہتا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ نہیں، تو میں اس کو نہ کرتا رہا. بالآخر ایک دن میری بیوی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تم کسی گہری سوچ میں ڈوبے نظر آتے ہو، کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے اسے بتا دیا کہ میرا ایک دوست ہے وہ مجھے کاروبار کے لیے کہہ رہا ہے. بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو 16 لاکھ نہ دیں، اس کو 8 لاکھ دیں اور دیکھیں 8 لاکھ کا وہ آپ کو کیا فائدہ دیتا ہے، پتہ چل جائے گا ایک سال میں. تو اگر نقصان ہونا ہوا تو آدھے پیسوں میں ہوگا، پورے پیسوں میں تو نہیں ہوگا. کہتے ہیں مجھے بات اچھی لگی اور میں نے 8 لاکھ روپے اس بندے کو دے دیے. اس بندے نے کہا تھا جی آپ کو ہر مہینے 25-30 ہزار مل جایا کرے گا. اب ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ ہمارے گھر آ کے کیش یا چیک کو دے دیتا. میں نے ایک چھوٹی موٹی جاب شروع کر لی اور ہمارا گزارا بہت اچھا ہو گیا. 25-30 ہزار ادھر سے آ جاتے تھے، باقی ادھر سے مل جاتے تھے اور ہم آرام کی زندگی گزار رہے. ایک سال پورا اسی طرح گزر گیا. تو میری بیوی نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کاروبار ہے کہ جس میں اتنے پیسے دینے سے ہمیں ہر مہینے اتنے پیسے مل جاتے ہیں. سال گزرا تو میرے دوست نے کہنا شروع کر دیا کاروبار تو بہت اچھا ہے لیکن ہم نے پیسے تھوڑے لگائے ہیں، اگر اور زیادہ لگا دیں تو اور دفع ہو جائے گا. میں نے بیوی کو بتایا، اس نے کہا ہم نے 1 سال آزمایا ہے، دیکھا ہے شریف آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، تو آپ اس کو باقی بھی پیسے دیں. کہتے ہیں میں نے اس کو باقی 8 لاکھ بھی دے دی. اب باقی 8 لاکھ دینے کی دیر کی، اس نے تو نگاہیں بدل لی، بات کرنی چھوڑ دی. میں مصروف ہوں، ابھی کال نہیں لے سکتا، میں بعد میں کال کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. اور جو ہر مہینے پیسے دیتا تھا وہ بھی اس نے ڈیلے کرنا شروع کر دیا. پہلی تاریخ کے پیسے 10 تاریخ کو دیے، پھر دوسرے مہینے اس نے 20 تاریخ کو پیسے دیے اور تیسرے مہینے مہینہ ختم ہو گیا اور پیسے دیے ہی نہیں. اب میں نے اسے فون کیا بھائی آپ ہر مہینے پیسے دیتے تھے تو ہمیں گھر میں خرچے میں تنگی ہو رہی ہے، آپ پیسے نہیں دیے اس مہینے. اور جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں 2 بندوں کو لا کے آپ سے بات کروں. اب بات اس نے کیا کی، اس نے کہا جی کہ مجھے تو کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے اور 16 لاکھ کے 16 لاکھ ختم ہو گئے، تو میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں آپ کو دینے کے لیے. اور جو بندے لے کے آیا تھا وہ بھی اسی کے سائڈ کے تھے، اسی طرح کے، وہ بھی مجھے سمجھانے لگے اور کہنے لگے کاروبار میں لاس بھی ہو جاتا ہے، پروفٹ بھی ہو جاتا ہے. اب آپ نے اگر 1 سال پروفٹ کھایا ہے تو لاس ہو گیا تو لاس کو بھی برداشت کرنا. کہنے لگا میں بڑا پریشان کہ میرے 16 لاکھ روپے ختم ہو گئے. کہتے ہیں اس سے میں مقدمہ تو کر نہیں سکتا تھا، نہ میں لڑ سکتا تھا، وہ لڑائی میں مقدمے میں مجھ سے زیادہ تیز تھا. لیکن مجھے گلٹ تھا، اندر ایک میرے صدمہ تھا کہ یہ میرے بچوں کے لیے پیسے تھے، میں اس کو محفوظ رکھتا تو بچوں کی پڑھائی میں کام آتے، بچوں کی شادیوں میں کام آتے. میں نے بچوں کے پیسوں کو ضائع کر دیا، لہذا میں نے خود یہ غلطی کی. کہنے لگا کہ اب میرے اندر اتنا گلٹ ہے کہ بس ہر وقت آنسو بہتے رہتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں.
اس کی بات سن کے مجھے بھی بہت دکھ ہوا. ایک شریف آدمی اذیت میں مبتلا ہو گیا. میں نے اسے تسلی دی. پھر تسلی دے کے میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا رزق کہاں پہ ہے؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کا رزق زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے؟ کہتے جی آپ بتا دیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. تو جب ہمارا رزق آسمانوں میں ہے تو ہمارا رزق کوئی ہتھیا نہیں کرتا، کوئی چوری نہیں کر سکتا. جو ہمیں پہنچنا ہے وہ اللہ پہنچا کے رہے گا. اگر کسی نے پہنچانے میں بدیانتی کی تو اللہ دوسرے ڈاکیے کے ذریعے سے پہنچا دے، کسی اور طریقے سے پہنچا دے. اللہ اس پر قادر ہے کہ اس کو پہنچائے. اس کو تھوڑا تسلی ہو گئی. میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا رزق تھا، اگر کسی نے آپ سے بدیانتی سے لے لیا آپ فکر مت کرو، اللہ آپ کو آپ کا رزق دوبارہ دے دیں گے، آپ پریشان نہ ہو. اب اس کا جو رونا تھا وہ بند ہو گیا، ذرا تسلی ہو گئی. میں نے اسے بیٹھ کے کلمات پڑھا دیے اور اس کو کہا کہ بس اپنے دل سے معاف کر دو اور یہ عہد کرو کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ بدیانتی کی، میں زندگی بھر کبھی کسی کے ساتھ بدیانتی نہیں کروں گا. اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا. پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی میرا وعدہ کرو کہ جب اللہ آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ پیسہ دیں گے تو آپ زکوٰۃ پابندی سے ادا کریں گے. اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا. لو جی میں نے دعائیں دے کے اس کو رخصت کیا. رخصت ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا حضرت اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ بھائی آپ کوئی ایسا کام شروع کریں جو پیسے کے بغیر ہوتا ہے، اللہ برکت دے دے گے. تو ہنس پڑا. حضرت پیسے کے بغیر تو کام کوئی نہیں ہوتا. میں نے کہا سوچئے کوئی نہ کوئی کام ایسا نکل آئے گا چاہے مزدوری کیوں نہ کرنی پڑے. لو جی وہ گیا اور اس نے گھر جا کر بیوی کو بتایا. اس کی بیوی کا غم بھی ختم ہو گیا کہ ہمیں ہمارا رزق اللہ دے دے. پھر بیوی نے اس کو مشورہ دیا. ہم دیہات میں رہتے ہیں اور یہاں جو کسان ہوتے ہیں نا یہ کھاد خریدتے ہیں شہر سے، اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کھاد کون سی ہے اور کون سی نہیں ہے. تو آپ اگر شہر کی کسی کمپنی سے کھاد کی بوریاں کریڈٹ پہ لے کر آئیں اور ان دیہاتیوں کو یہاں بیچنے پروفٹ رکھ کے تو پھر پیسے آپ واپس کر دینا اور کچھ آپ کو نفع مل جائے گا. لو جی یہ بندہ کھاد کی کمپنی کے پاس گیا ملتان، ان سے بات کی کہ مجھے جی آپ 10 بوریاں دے دیں کریڈٹ پہ، میں آپ کو پیسے مہینے کے اندر واپس کر دوں. وہ کہ جی ہم تو آپ کو نہیں جانتے، ہم آپ کو کیسے دے دیں؟ یہ کہ جی میرے کاغذات دیکھو، میں اتنا آفیسر تھا گورنمنٹ کے اندر، یہ بھی مجھے جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے. وہ کہیں کہ بھئی ہمیں تو شکل صورت سے بھی نظر آتا ہے کہ تم آفیسر ہیں، کہ پڑھے لکھے بندے ہو، لیکن ہم بغیر پیسے کے کیسے اپنا مال دیں؟ ہم نہیں دے سکتے. اب یہ بیچارہ روز جائے اور روز ان کی منت سماجت کرے کہ آپ لوگ میرا کام شروع کروا دیں. جو مینیجر تھا نا وہاں کا وہ ذرا رحم دل بندہ تھا، اس کو رحم آ گیا. ایک دن وہ کہنے لگا دفتر والوں کو کہ بھائی اس کو 10 بوری کریڈٹ دے دو اور گارنٹی میری ڈال دو، اگر اس نے پیسے نہ بھی دیے تو 10 بوری کے پیسے میں ادا کر دوں گا کہ چلو مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن اب اس بندے کو 10 بوری دے دو. اس بندے کو 10 بوری مل گئی. یہ لے آیا، اس نے آ کے کسانوں کو بیچی، ہر بوری پہ 50-50 روپیہ اس نے نفع رکھ لیا. تو 10 بوری کا اس کو اچھا بھلا فائدہ ہو گیا. چنانچہ پھر یہ 10 کی جگہ 20 بوری لینے لگ گیا، پھر 30 بوری لینے لگ گیا، پھر 50 بوری. کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ کمپنی والوں نے کہا جی ہم آپ کو پورا ٹرک کریڈٹ پہ دے دیتے. اب اس نے کریڈٹ پہ ٹرک لیا اور لوگوں کو تقسیم کی کھاد اور ان سے پیسے لے کے واپس دے دیے. پھر ایک ٹرک سے 2 ٹرک اور 3 ٹرک اور ٹرکوں میں کام شروع ہو گیا. اللہ کی شان دیکھیں، کوئی 6-7 سال کا عرصہ گزرا ہوگا. یہ بندہ ایک دن میرے پاس واپس آیا، مجھے کہتا ہے الحمدللہ حضرت آج میں 16 کروڑ کی پراپرٹی کا مالک ہوں. 16 لاکھ اس کے ضائع ہوئے تھے، اللہ پہ توکل کی، اللہ نے برکت رزق میں ایسی دی کہ 16 کروڑ کی پراپرٹی کا وہ مالک ہے. تو ہم کیوں اس معاملے میں شک میں پڑے یا اپنے دل میں حرام بنائے؟
دل میں تسلی رکھیں اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ اللہ نے ہمیں پہنچا کے رہنا ہے. جب اللہ نے پہنچا کے رہنا ہے تو ہم حرام کی طرف کیوں ہاتھ بڑھائیں؟ اس لیے جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ کے اس طرف آ جاؤ جو چیز شک میں نہیں ڈالتی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے صاف پاک معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان ریا میں کیوں پڑتا ہے؟ لوگوں کی نظر میں نیک بننے کی خاطر، کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے اچھا سمجھیں، مجھے نیک سمجھیں. اس لیے آپ نے بعض عوام الناس سے بات سنی ہوگی، جب میں چوتھی دفعہ حج پر گیا تو ایسا ہوا تھا. بھائی اگر آپ حج پر تشریف لے گئے تھے تو اتنا کہہ دیتے جی میں حج پر گیا تھا اور یہ ہوا تھا. یہ جو چوتھی دفعہ کا لفظ ہے یہ کس لیے لگا؟ تو طبیعت چاہتی ہے کہ میرا پتہ چلے لوگوں کو کہ میں کون ہوں. عارفونی، تم پہچانو کہ میں کون ہوں. تو یہ انسان کا نفس ہے جو چاہتا ہے کہ میری تعریفیں ہوں اور مجھے پہچانا جائے اور میری تعریف کی جائے. اس لیے تعریف اچھی لگتی ہے، اور اگر ڈانٹ ڈپٹ کر دی جائے تو برا لگتا ہے. ہمارے ایک قریبی خادم ہیں، ایک دن میں نے کہہ دیا کہ آج کل آپ کے آثار لگ رہے ہیں کہ آپ کو ڈانٹ پڑنے والی ہے. بس اتنا کہنا تھا، جیسے چراغ بجھ جاتا ہے نا جی، ان کا چہرہ بجھ گیا. اور کئی دن اس کے اوپر اثرات رہے. یعنی ڈانٹ پڑنی تو دور کی بات تھی، ابھی تو صرف ان کو میں نے بتایا کہ بھئی آپ کے جو آثار ہیں نا وہ لگ رہے ہیں کہ آپ کو ڈانٹ پڑنے والی ہے. بس اتنا ہی. اصل میں ہم اس کے عادی ہی نہیں ہیں. ہم اچھا کمانے والے، اچھی تجارت کرنے والے لوگ ہیں، معاشرے میں عزت ہے، گھر میں عزت ہے، ہر کوئی تعریفیں کرتا ہے. اب جب ہمارے بارے میں کوئی ڈانٹ ٹپٹ کی بات آئے تو اس کو ہضم کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور یہ انسان کا نفس اس کے بغیر سیدھا نہیں ہوتا. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ جس بندے کو ڈانٹ ڈپٹ کرے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا شکر ہے میں شیخ کی نظر میں ہوں. بھئی ان کو کیا پڑی ہے ڈانٹ ٹپٹ کرنے کی؟ وہ درگزر کر دیں، اگنور کر دیں. تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ سالک کا ہوگا. نبی علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور صحابہ کی تربیت نبی علیہ السلام نے فرمائی. چنانچہ قرآن مجید میں کتنی مثالیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہیں تو لفظ استعمال فرماتے ہیں کیوں. لما کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لما کا معنی ہوتا ہے کیوں، یعنی آپ کسی بندے کو کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلین کرو ایسا کیوں ہوا. اسی کو تربیت کہتے ہیں. تو لما کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا قرآن پاک میں اور مومنین کے لیے بھی استعمال ہوا. مگر فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی خشیت ہے کہ اگر لما کا لفظ صرف استعمال کر دیا گیا تو شاید برداشت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے جہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے لما کا لفظ استعمال کیا، یا شروع میں مغفرت کا بعد خوشخبری سنا دی یا بعد میں مغفرت کی خوشخبری سنا دی، تاکہ دل کو تسلی ہو جائے کہ اگرچہ پوچھ رہے ہیں مگر معاف کر دیا گیا ہے. عفا اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف کر دے. لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ اب دیکھیں پوچھنا تو یہ تھا نا لما اذنت لہم، مگر اللہ نے رحمت فرما دی کہ پہلے مغفرت کی بشارت دے دی. عفا اللہ عنکا لما اذنت لہم. کئی جگہوں پہ بعد میں جو ہے وہ مغفرت کی بشارت، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی علیہ السلام آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کیا جس کو اللہ نے حلال کیا. لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ نے بیویوں کی مرضی جو ہے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، ہاں اللہ غفور الرحیم ہے. تو یا شروع میں مغفرت یا بعد میں مغفرت، مگر لما کا لفظ استعمال ضرور فرمایا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی. چنانچہ نبی علیہ السلام صحابہ کو روک ٹوک فرمایا کرتے تھے. نبی علیہ السلام تہجد کے وقت مسجد نبی میں تشریف لائے تو دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھ رہے ہیں تہجد کے.
مگر بہت ہی خفیہ آواز کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، بہت ہی، جیسے ہوتا ہے نا سری تلاوت کرنا کہ دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے، ایسے پڑھ رہے ہیں۔ اور قریب ہی حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ، وہ بھی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں مگر بلند جہر تلاوت کر رہے تھے، سن رہے تھے سب۔ جب دونوں نے نماز پڑھ لی تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر آپ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید جانتی ہے، مجھے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو ذات سینوں کے بھید جانتی ہے مجھے اس کے سامنے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو اس کو سنا رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا عمر آپ اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر دونوں کو سمجھایا، اے ابو بکر آپ تھوڑی سی آواز کو بلند کرو، اور عمر لانو کو فرمایا کہ آپ آواز کو تھوڑا اور نیچا کر لو۔ یعنی تربیت اسی کو کہتے ہیں نا، کہ رات کے وقت بھی نبی علیہ السلام نے تربیت فرمائی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام صحابہ کی تربیت فرماتے تھے، اور یہ سلسلہ وہاں سے چلا اور قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ اب ذکر و سلوک تو سیکھنا چاہتے ہیں، مگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈانٹ ٹپٹ کوئی نہ کرے، ہمیں کہے کوئی نہ، روک ٹوک کوئی نہ کرے۔ روک ٹوک کر دو تو بس پھر بھاگتے ہیں۔ وہ جیسے ایک بندے کو شوق ہوا کہ میں اپنے جسم پہ شیر بنواؤں۔ یہ انگریزوں میں جو جسم کے اوپر سیاہی سے نشان بنا دیتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، مگر ان کے کلچر میں ایک چیز ہے۔ تو ایک صاحب جو تھے وہ گئے کہ جی میں نے تو شیر کا نشان بنوانا ہے اپنے جسم کے اوپر۔ تو اس کے لیے ایک نیڈل ہوتی ہے، وہ سکن کے اوپر لگاتے ہیں اور سیاہی سکن کے اندر جاتی ہے، مگر وہ تکلیف دہ ہوتا ہے عمل۔ چنانچہ اس نے لگائی، اس کو تکلیف ہوئی تو یہ پوچھتے کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ شیر بنا رہا ہوں۔ کہتے شیر کا کون سا حصہ بنا رہے ہو؟ اس نے کہا دم بنا رہا ہوں۔ کہتے اچھا بغیر دم کے شیر بنا دو۔ پھر اس نے نیڈل لگائی تو پھر پوچھا بھائی اب کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کان بنا رہا ہوں۔ کہتے بغیر کان کے شیر بنا دو۔ کرتے کراتے ایک ایسا وقت آیا کہ گویا کوئی چیز شیر کی بنی ہی نہیں، ایسا شیر بنایا کہ جس میں کچھ بنانا ہی نہ پڑے۔ تو ہم بھی ایسے سالک ہیں کہ شیخ سے یہ تو توقع کرتے ہیں کہ ہمیں روک ٹوک کریں، لیکن وہ پھر برداشت نہیں ہوتی، اور پھر آگے سے لاجکس پیش ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بلا وجہ اگر کوئی شیخ کسی بندے کو جوتے مارے تو اس بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جوتا اٹھا کے پھر اپنے شیخ کو واپس دے۔ بلا وجہ اگر جوتے مارے تو جوتا اٹھا کے پھر دوبارہ اپنے شیخ کو پکڑائے کہ جی یہ آپ لے لیجئے۔ چنانچہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو شیخ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے تو مریدین کی اصلاح زیادہ ہوتی ہے، اور جو ان کی رعایت کرتا ہے تو مریدین کے عیب ٹھیک سیدھے نہیں ہوتے۔ چنانچہ کئی مرتبہ حضرت بھرے مجمع میں کسی بندے کو کھڑا کرتے تھے اور ڈانٹ دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اب تمہارے لیے اس کو ہضم کرنا ذرا مشکل ہوگا، مگر تمہارا فائدہ اسی میں ہے۔ اور خوب بندے کی جو ہے نا انا ٹوٹتی تھی، اور بندے کے اندر عاجزی آتی تھی۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا جو لگتا ہے کہ نیا بندہ تھا۔ وہ کسی شہر میں کوئی فیکٹری اونر تھا۔ حضرت کے پاس آ کے بیٹھا تو بات چیت کر رہا تھا۔ ہم لوگ خانقاہ کے کسی کام میں لگے ہوئے تھے، فارغ ہوئے تو ہم بھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب جیسے ہی میں آ کے بیٹھا تو حضرت تو غصے ہونا شروع ہو گئے۔ تمہیں اللہ سے کوئی ڈر نہیں ہے، تمہیں اللہ سے کوئی شرم نہیں ہے، تم 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتے، تم نظر کی حفاظت نہیں کرتے، تم فلاں نہیں کرتے، تم سود کے کام کرتے ہو، تم فلاں کام۔ اچھا شروع میں تو میں تھوڑی دیر کے لیے کنفیوز سا ہوا کہ فرض نمازیں نہیں پڑھتے اور سود کھاتے ہو اور یہ تو، لیکن میں سمجھ گیا کہ شیخ کہہ رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی، تو میں مسکراتا بھی رہا اور جی جی کرتا رہا۔ حضرت نے کوئی اچھا 15-20 منٹ خوب ڈٹ کے، تم کیا نبی علیہ السلام کو کیا چہرہ دکھاؤ گے، تم کیسے قیامت کے دن پل صراط سے پار کرو گے، تمہیں تو دین کی قدر ہی نہیں ہے، تمہیں تو دنیا مل گئی ہے، بس تم دنیا کے مزوں میں لگے ہوئے ہو۔
خیر جب 15 منٹ کے بعد یہ عنایت حضرت کی ختم ہوئی تو میں تو بیٹھا رہا، مگر وہ بندہ جو تھا وہ کہنے لگا جی کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیں، مجھے جانا ہے. تو حضرت نے اس سے مصافحہ کیا اور اس کو جانے دیا. جب وہ بندہ چلا گیا تو حضرت نے پھر میری طرف دیکھا، مسکرائے اور فرمان لگے آنکھاں دینو سناوا نونو، کہ کہا بیٹی کو ہے سنانا بہو کو تھا. اس کا یہ مطلب تھا. یعنی حضرت اصل میں اس کو کہنا چاہ رہے تھے، مگر چونکہ وہ نیا بندہ تھا شاید وہ یہ اتنی ڈانٹ برداشت نہ کر سکتا، ٹوٹ ہی جاتا. تو حضرت نے اس کا فیصلہ یہ فرمایا کہ ایک بگڑا ہوا بندہ آ گیا ہے، چلو اس کو کہہ لو جو کہہ رہے ہیں. تو حضرت نے ٹکا کے ڈانٹا اور پھر بعد میں فرمایا بھی صحیح. پھر فرمایا کہ تمہارے مسکراتے چہرے کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ تمہارا نفس جو ہے نا وہ اب مٹا ہوا ہے، اب اس کو ڈانٹ ڈپٹ جو ہے نا وہ ہضم ہو جاتی ہے. تو ہمارے مشائخ اس بات کو چیک کرتے تھے. نفس جو ہے اگر نہ مرا ہوا ہو نا تو چھوٹی چھوٹی بات پہ خوب بھڑکتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی صاحب کے ہاں دعوت پر تشریف لے گئے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ علم پڑھ کر فارغ ہوئے تھے اور حضرت کے پاس کچھ وقت کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے. ابتدا کی بات ہے. تو حضرت نے انہیں بھی ساتھ لے لیا. ایک اور بزرگ بھی تھے، شاید حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ حضرات جب میزبان کے گھر پہنچے تو اس اللہ کے بندے نے دسترخوان پہ خوب کھانے بنائے ہوئے تھے. چنانچہ کئی قسم کے کھانے. عام دستور تو یہی ہے کہ اندھا ایک کھانا بنا دے تو ایک قسم کا کھانا کافی ہوتا ہے، مگر اکرام ہوتا ہے. حضرت حاجی صاحب تشریف لائے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم نہیں کتنی پلیٹیں ان کے سامنے رکھی، شاید 40 سے زیادہ پلیٹوں میں کھانا رکھا ان کے سامنے. ایسا کیوں کیا؟ بھئی یہ اسراف نہیں، بلکہ نہیں معلوم کہ جو آنے والا مہمان ہے اس کی طبیعت کو کیا چیز مناسب ہو، لہذا کئی سارے کھانے بنوا دیے اور سامنے رکھ دیے. جو ان کو پسند آئے گا وہ کھانا کھا لیں گے، جو بچ جائے گا تو میزبان کی عید ہو جائے گی. تو اس نیت سے متعدد کھانے بنا دیے جاتے ہیں اور یہ شرعاً جائز ہیں. ہم ایک دفعہ حضرت مولانا کلیم اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے مسکین پر شریف کے، تو ان کے ساتھ گئے کسی جگہ. اس بندے نے بڑی دعوت کے لیے حضرت کو مجبور کیا تو چلے گئے. اللہ کی شان کے اس بندے نے ساگ بنایا ہوا تھا. اب ساگ اس نے بنایا ہوا تھا اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ساگ کے اندر یورک ایسڈ ہوتا ہے تو جوڑوں کی درد کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور حضرت کو جوڑوں کا درد ان دنوں خوب زیادہ تھا. چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا ہی نہیں اور اسی طرح خالی پیٹ ہی دسترخوان سے اٹھ گئے. پھر بعد میں نے پوچھا کہ حضرت آج تو آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا. تو فرمایا کہ دیکھو بھائی، میزبان کی اتنی حیثیت تھی، اس نے ساگ بنایا تھا، میں کھا لیتا مگر مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے تو میں کیا کرتا. تو ایسا پاسبل ہے کہ آپ کوئی کھانا بنائیں اور وہ ان کی طبیعت کو موافق نہ ہو، تو اس لیے پھر کئی سارے کھانے بنا دیتے ہیں کہ جو موافق ہوگا وہ کھا لیں گے. ہمیں ایک مرتبہ اس بات پر عمل کرنے کا بڑا فائدہ ہوا. گرمی کا موسم تھا اور اچانک حضرت بغیر اطلاع کے تشریف لے آئے اس عاجز کے ہاں. ہماری تو عید ہو گئی کہ حضرت تشریف لے آئے. تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ جلدی سے پانی بھی دے دیں ٹھنڈا، اور اس کے ساتھ کوئی شربت ہے تو وہ بھی بنا دیں، گرمی کا موسم ہے. تو گھر والوں نے مجھے کہا کہ حضرت کو تو شوگر ہے. میں نے کہا شوگر ہو صحیح، لیکن آپ بنا دیں، میں حضرت کے سامنے جا کے رکھ دوں گا. اللہ کی شان، انہوں نے پانی بھی ٹھنڈا برف والا دے دیا اور بادام کا شربت بھی بنا دیا اور ساتھ کوئی ملک شیک بھی بنا دیا. میں کئی سارے مشروب لے کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور نیت میری یہی تھی کہ حضرت کو جو موافق ہوگا، پسند ہوگا، لے لیں گے. ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے. جیسے ہی حضرت نے مشروبات دیکھے، حضرت نے بادام کا شربت کا گلاس لیا اور اس کے پیا اور مجھے کہنے لگے کہ ایک گلاس اور لے آؤ. میں ایک گلاس اور لے آیا. پھر بعد میں فرمانے لگے کہ جب میں تمہارے گھر کے قریب پہنچ رہا تھا تو میری شوگر بہت لو ہو رہی تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے کوئی میٹھی چیز کھلائے، لیکن میں کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. تو اللہ نے تمہارے دل میں بات ڈالی کہ تم میرے لیے میٹھی چیز لے کے آئے، ورنہ عام طور پہ میٹھی چیز لوگ پیش نہیں کرتے.
تو حضرت نے 2 گلاس جو ہے بادام کا شربت پیا، تب شوگر صحیح ہوئی، اور حضرت کو جو بہت پسینے آ رہے تھے نا وہ تب ختم ہوئے۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مہمان کو کیا چیز موافق ہے، پسند ہے، میزبان کو پتہ نہیں ہوتا، تو اس نیت سے پھر زیادہ کھانے بنا دیے جاتے ہیں۔ خیر، اس میں میزبان نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خوب دسترخوان پہ بہت سارے کھانے بنا دیے تھے، گوشت بھی بنا دیا، پلاؤ بھی بنا دیا، دال بھی بنا دی، سبزی بھی بنا دی، کئی ساری چیزیں بنا دی۔ جب وہاں جا کر بیٹھے تو حضرت حاجی صاحب نے ایک خالی پلیٹ اٹھائی اور اس کے اندر تھوڑی سی دال ڈالی اور 2 چپاتیاں اٹھا کے حضرت گنگوہی کو دیں اور فرمایا کہ آپ دسترخوان کے کونے پہ بیٹھ کے کھا لیجئے۔ اب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان کے کونے پر بیٹھ کے دال روٹی کھا رہے ہیں۔ کوئی ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو ہم دل میں سوچتے ہمارے حضرت کو تو مساوات آتی نہیں ہے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ امتحان ہے، اور اس میں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم دانا کا کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ دال کھاتے رہے، اور ادھر یہ دونوں حضرات جو تھے ماشاءاللہ، جو طبیعت کو پسند آیا مرغا جرگا، جب کھانا کھا لیا تو کھانے کے بعد حضرت حاجی صاحب نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کو دیکھا اور فرمایا کہ دل تو میرا چاہتا تھا کہ آپ کو وہاں جوتوں میں بٹھاتا، مگر پھر میں نے کہا کہ نہیں، دسترخوان کے کونے پہ بیٹھ کے کھا لیں۔ اور یہ کہنے کے بعد حضرت حاجی صاحب نے ان کے چہرے کو دیکھا کہ چہرے پہ اثرات ناگواری کے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر نفس زندہ ہوگا نا تو وہ تو پھر گھبرائے گا نا کہ ایسی بات کیوں کی کہ تجھے جوتوں میں بٹھاتا۔ تو حضرت حاجی صاحب نے دیکھا تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کے چہرے پہ تو مسکراہٹ تھی، اور انہوں نے آگے سے جواب دیا، حضرت میں تو جوتوں میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں تھا، یہ تو آپ نے احسان فرما لیا، مجھے دسترخوان کے کونے پہ بٹھا دیا۔ تو حضرت حاجی صاحب نے جب یہ جواب سنا تو فرمایا الحمدللہ، مقصد یہ تھا کہ نفس مر گیا ہے، اور اس ناگوار فکرے کو سن کے بھی نفس بھڑکا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا نفس کا بھڑکنا، یہ بڑی مشکل سے انسان کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفس بھڑکتا ہے، غصے میں اور اس کے لیے یہ ڈانٹ ڈپٹ ضروری ہوتی ہے۔ اور اس سے جب انسان کا نفس مرتا ہے تو پھر اس کے اندر ریاکاری نکل جاتی ہے، شو آف، وہ پھر کسی کے لیے کچھ عمل نہیں کرتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہوتا ہے۔ جس بندے نے کوئی عمل ریا کے بغیر کیا، دکھاوے کے بغیر کیا، وہ عمل اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈائمنڈ جو ہوتے ہیں نا، ان کی قیمتیں ویری کرتی ہیں۔ کچھ ڈائمنڈ جن کے اندر فالٹ ہوتا ہے، کوئی نشان ہوتا ہے کسی قسم کا، تو ان کی قیمتیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، اور ایک ڈائمنڈ کو کہتے ہیں فلالیس ڈائمنڈ، اس میں کوئی فلا نہیں ہوتا، وہ بالکل شفاف چیز ہوتی ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ڈائمنڈ کے کاروبار والے لوگ کہتے ہیں کہ فلالیس ڈائمنڈ کی قیمت کوئی متعین نہیں کر سکتا، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہی ڈائمنڈ آپ کو $5000 کا بھی مل جائے گا، اور اگر وہ فلالیس ہے تو وہی $50,000 کا بھی مل جائے گا۔ ایک مرتبہ میں نے کسی جیولر کے سامنے یہ بات کر دی، وہ کہنے لگا حضرت آپ 50,000 کی باتیں کرتے ہیں، وہی ڈائمنڈ $5,00,000 کا بھی نہیں ملتا اگر فلالیس ہو، اتنی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو بھائی دنیا میں اگر ایک فلالیس ڈائمنڈ ہے اور اس کی قیمت 5,000 سے $5,00,000 چلی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہی دستور ہے کہ جو عمل فلالیس ہوتا ہے اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، تو اللہ کے ہاں بھی اس کی قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کا بہت زیادہ اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو عمل بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، مخلوق کے دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ اچھا، مخلوق کے دکھاوے سے ملتا کیا ہے؟ کسی نے کہہ دیا جی آپ بڑے نیک ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بہت اعلیٰ ہیں۔ اس 2-4 لفظ کو سن کر انسان کا اگر عمل ضائع ہو جائے تو اس نے کیا پایا؟ ہم نے ایک مرتبہ اس کا تجربہ ہوا، ہمارا ایک انجینئر تھا اور اس کو گھر میں کوئی ضرورت پیش آ گئی، تو وہ بیچارہ کافی پریشان حال تھا اور اپنے چیف انجینئر کے پاس آیا
اور کہہ رہا تھا کہ سر آپ نا مجھے ایڈوانس تنخواہ دے دیں، میں اپنے گھر کے خرچے پورے کر لوں، میں بہت پریشان ہوں۔ اچھا ابھی وہ یہ ایڈوانس تنخواہ کی بات کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں اکاؤنٹس برانچ کا بندہ آ گیا جو کیشیئر ہوتا ہے۔ کیشیئر نے اس کو کہا یار میں نے تمہارا ایک ووچر دیکھا ہے پڑا ہوا تھا۔ اب ووچر جو بنتا ہے اکاؤنٹس برانچ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ووچر پہ جو پیسے بنتے ہیں اس بندے کو وہ ادا کر دیے جاتے ہیں، کوئی ٹی اے ڈی اے تھا یا کوئی اور چیز تھی۔ چنانچہ اس نوجوان نے جب سنا نا کہ میرا ووچر پڑا ہوا ہے تو وہ بڑا خوش ہو گیا کہ اچھا مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے۔ چنانچہ اسی وقت چھٹی لے کے وہ گیا اور 4-5 منٹ کے بعد واپس آیا تو چہرہ بجھا ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت وہ ایک پرانا ووچر اس کے پاس پڑا ہوا تھا، جب میں نے جا کے دیکھا تو اس کے اوپر پیڈ کی سٹیمپ لگی ہوئی تھی، یعنی یہ پہلے پے ہو چکا ہے، پرانا تھا تو اب تو نہیں مل سکتا تھا کچھ۔ تو اس نے مجھے احساس ہوا کہ واقعی جس ووچر کے اوپر پیڈ کی سٹیمپ لگ جائے پھر بندے کو کچھ نہیں ملتا۔ بالکل اسی طرح ہے، انسان بڑے سے بڑا نیک عمل کرتا ہے اور کسی نے کہہ دیا آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ تو بڑے نیک ہیں، آپ تو بڑے اعلی ہیں، یہ جو بڑا اچھا، بڑا اعلیٰ، بڑا یہ سارا یہ سب سٹیمپس ہیں۔ تو اگر کسی بندے نے وہ سٹیمپ لگا دی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے میرے بندے یہ تو پیڈ آف ووچر ہے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ۔ تو اس دن احساس ہوگا کہ اتنی مشقتیں اٹھا کے ہم نے یہ کام کیا اور ہمیں اس کے اوپر کچھ بھی اجر نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بڑے غیور ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی عمل میں ملاوٹ ہوگی تو میں بالکل برداشت نہیں کرتا، میں اس عمل کو جس کے لیے کر رہا ہوں اس کے منہ پہ مار دیتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ اس کے پاس۔ تو اس پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے اسلاف اس پر بہت محنت کرتے تھے کہ جو عمل کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی، جو مسلمانوں کا امیر تھا تو اس نے اعلان کیا کہ بھئی جس کے پاس جو مال غنیمت آیا ہے وہ سب اکٹھا کر دو۔ چنانچہ سب لوگ مال غنیمت لے آئے اور انہوں نے آ کے اکٹھا کر دیا۔ اب کسی کے ہاتھ میں کچھ آیا، کسی کے ہاتھ میں کچھ آیا۔ ایک عام سا سپاہی تھا جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، وہ سیدھا سے تھے، وہ آیا اور اس نے ایک رومال کے اندر کوئی چیز لپیٹی ہوئی تھی۔ تو لوگ حیران کہ بھئی یہ مجاہد کیا ہے، کیا لایا ہے؟ اس نے آ کے جب رومال کھولا تو رومال کے اندر دشمن کا جو بادشاہ تھا نا اس کا تاج تھا۔ اس مجاہد نے دشمن کے بادشاہ کو قتل کیا تھا اور اس کا تاج اس کے ہاتھ میں آیا تھا، اور اس کا پتہ پوری فوج میں کسی کو بھی نہیں تھا۔ اب جب وہ تاج دیکھا اس کے اندر تو کتنے قیمتی ہیرے جواہرات تھے، تو اس کو دیکھ کے امیر لشکر بھی سوچنے لگا کہ اگر یہ بندہ کسی کو نہ بتاتا کہ میرے پاس بادشاہ کا تاج ہے تو ان ہیروں کو بیچ کے اس کی تو پوری زندگی کا خرچہ گزر سکتا تھا، مگر اس نے لا کے وہ تاج رکھ دیا۔ تو امیر لشکر بڑا متاثر ہوا اور امیر لشکر نے اس سے پوچھا کیا آپ مجھے اپنا نام بتا سکتے ہیں؟ تو جب اس نے کہا نا کیا مجھے آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں، تو وہ جو مجاہد تھا اس نے اپنی پیٹھ امیر کی طرف کر لی، یعنی رخ دوسری طرف کر لیا، جیسے کوئی جانے والا جاتا ہے، رخ دوسری طرف کر لیا اور 2-4 قدم اٹھائے اور یہ جواب دیا جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے۔ اس طرح خالص اللہ کے لیے عمل کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس نے امیر لشکر کو نام بتانا بھی اپنا پسند نہیں کیا۔ تو ہم اس پر محنت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم پر رحمت فرمائیں گے، ورنہ ریاکار بندہ قیامت کے دن بڑی مشکل میں ہوگا۔ آپ سوچئے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 بندے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے یہ کون ہوں گے؟ نہ شرابی ہوگا، نہ کوئی زانی ہوگا، نہ کوئی ڈاکو ہوگا، یہ گناہ کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے۔ کون سے لوگ ہوں گے؟ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ ایک عالم کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تو بڑے مدرسے بنائے اور بڑا پڑھایا علم اور خوب پھیلایا اور دین کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو یہ سب اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم سمجھیں، فقد کیل، تجھے لوگوں نے بڑا عالم کہہ دیا لہذا یہ ووچر پے آف ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر دوسرا آئے گا، وہ تاجر ہوگا، اللہ پوچھیں گے بھائی کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تو اتنے مدارس بنائے اور اتنا یہ کیا اور اتنا وہ کیا، سخی بندہ ہوگا۔
اللہ فرمائیں گے تو اس لیے کرتا تھا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے، فقط قیل، تجھے بھی کہہ دیا گیا میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کا اجر۔ پھر تیسرا بندہ مجاہد ہوگا، میرے بندے کیا کیا؟ اے اللہ میں نے تو اپنی جان قربان کر دی تھی آپ کے دین کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے تو اس لیے جو ہے وہ لڑا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، اور لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، اس لیے میرے پاس اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے ان تینوں بندوں کو لے کر جاؤ اور ان کو اونڈے منہ جہنم کے اندر جا کر ڈال دو۔ تو پہلا بندہ جو جہنم کے اندر جا رہا ہے وہ کوئی زانی شرابی نہیں ہے، وہ ریاکار عالم ہے، ریاکار سخی ہے، ریاکار مجاہد ہے، یعنی نیک کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ تو بڑی ڈرنے والی بات ہے نا کہ زندگی نیکی میں گزری اور جہنم میں جانے میں سب سے پہلے۔ اس سے ہمیں بہت ڈرنا چاہیے اور اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے اور نیت کو بار بار ایڈجسٹ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمیں جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے، ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص والی نعمت عطا فرما دے۔ خالص چیز کی دنیا میں بھی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ مارکیٹ میں جائیں نا، کسی کو کہیں جی مجھے خالص چیز چاہیے، وہ قیمت زیادہ مانگے گا۔ تو بھئی خالص چیز کی دنیا میں بھی قیمت زیادہ ہے اور خالص عمل کی اللہ کے ہاں بھی قیمت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس پر خوب انسان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص والی زندگی گزارنے کی توفیق۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بن ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم جو نیک کام کرتے ہیں وہ بھی کسی اچھی کوالٹی کا نہیں، اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول کر لیجئے۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے ان اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں اخلاص والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اخلاص والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہماری اصلاح فرما، ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔